بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ارشد شریف مرڈر کیس میں کچھ نئی چیزیں سامنے آئی ہیں، کچھ نئے حقائق ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس کے اوپر پرائمریلی جو احمد نورانی جو پہلے ہمارے جیو جنگ گروپ میں ہوتے تھے، بلکہ میرے ہی سیل میں ہوتے تھے، اور جنہوں نے کوئی 3-4 سال پہلے جنہوں نے جنگ گروپ کو چھوڑ دیا تھا، اور آج کل وہ امریکہ میں سیٹلڈ ہیں، اور وہ اپنا ان کا ایک فیکٹ فوکس ہے، اس کے لیے وہ کام کرتے ہیں، اور مطلب ہے کہ وہاں پہ اپنی سٹوریز بھی دیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ وائس آف امریکہ کے لیے بھی کچھ اسی مسئلے کے اوپر، ارشد شریف کے مسئلے کے اوپر وہ کچھ کام کر رہے ہیں۔ ایک تو ان کی بڑا اہم انٹرویو آج آیا، جو انہوں نے انٹرویو لیا جمشید خان سے، اور جمشید خان یہ ہیں خرم اور وقار جو مین کریکٹرز ہیں جن کے بارے میں، جن کے پاس ٹھہرے تھے ارشد شریف کینیا میں، اور جن کے فارم ہاؤس میں گئے، اور ان کا جو فائرنگ رینج تھا، واٹ ایور جتنا بھی ان کو وہاں پہ مطلب ہے کہ جو ہوسٹ کیا، انٹرٹین کیا، وہ یہی لوگ تھے۔ تو جمشید خان ان کے خرم اور وقار صاحب کے کو آنر ہیں اسی پوری فیسلٹی کے، جو ایمو ڈمپ جو ہے فیسلٹی، جو فائرنگ رینج ہے، تو اس کا جو یہ 3 کو آنرز ہیں، مطلب ہے کہ اس میں جمشید خان کا ایک انٹرویو ہے، وہ بڑا اہم ہے۔ لیکن اس سے بھی ایک اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ جس کے بارے میں ابھی آپ سے ڈسکس کروں گا، تو اس سے بھی جو اہم چیز ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پچھلے کوئی 4-5 دن سے ایک نئی چیز سامنے آئی، اور ارشد شریف کی جو مطلب ہے کہ ڈیڈ باڈی کی جس طرح تصویریں سامنے آئیں، اور پھر ایک ایشو جو ظاہر ہے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر سامنے آیا، اور جس سے کچھ تصاویر بھی ظاہر ان کی دکھائی گئیں، جس کے اوپر اینی آؤ جو کامران شاہد صاحب نے دنیا میں دکھائی تھی، اور انہوں نے معذرت بھی کی کہ شاید ان کو نہیں دکھانی چاہیے تھی، لیکن ایشو انہوں نے وہ ڈیفینیٹلی ریز کیا، اور اس قسم کا کہ 3 گھنٹے اس طرح کی بات کی گئی کہ 2 یا 3 گھنٹے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد ان کا یہ جو مرڈر ہوا، تو یہ چیز بڑی سنگین تھی۔ اور اس میں جو چیزیں کچھ بتائیں گئی کہ جی، اور اس میں سب سے بڑی یہ چیز تھی کہ ان کے جو رائٹ ہینڈ تھا، لیفٹ ہینڈ تھا، واٹ ایور، اس کی 2 یا 3 انگلیوں کے یہ جو ناخن ہیں وہ ریمووڈ تھے وہ، تو اس لحاظ سے کچھ اور بھی کہ جسم کے اوپر نشانات تھے، اس طرح کی بات ہوئی۔ اور اس چیز کو بعد میں جو ڈائریکٹر ہیں پیمز کے، انہوں نے شاہ زیب کے پروگرام میں جیو میں انہوں نے کنفرم بھی کیا کہ جی یہ چیزیں، وہ جو تصاویر انہوں نے دکھائی تھی، یہ جو اس قسم کے فیکٹس ہیں کہ جو کہ فنگر نیلز وغیرہ ریموو تھے، تو یہ اس فیکٹ کو انہوں نے بھی کنفرم کیا تھا۔ تو اس لحاظ سے ظاہر ہے، ایک تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا سانحہ تھا، اور اس کے اوپر یہ والی چیز کہ یہ جو اتنا ظلم کسی کے اوپر کہ جی اس کے یہ جو تشدد والی جو ایک اسپیکٹ نیا سامنے آیا۔ اچھا، اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ میری احمد نورانی سے بات ہوئی، اور وہ شاید سٹوری کر رہے ہیں ابھی وہی اپنے فیکٹ فوکس کے لیے اور وائس آف امریکہ کے لیے بھی۔ اچھا، انہوں نے اٹاپسی رپورٹ مجھ سے شیئر کی، جو پوسٹ مارٹم رپورٹ جو کینیا گورنمنٹ کی تھی وہ مجھ سے شیئر کی، اور وہی پھر اس کو کراس چیک کرنے کے لیے میں نے پھر مرتضیٰ علی شاہ جو ہمارے جیو کے کورسپونڈنٹ ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں، اور وہ لندن میں، تو وہ خود بھی آپ کو پتا کینیا گئے، انہوں نے بہت اچھی سٹوریز کی اس کے اوپر، اور انہوں نے بلکہ پوسٹ مارٹم کے اوپر بھی رپورٹ بھیجی کہ کیا کچھ لکھا تھا، اور بڑے مطلب ہے کہ بہت اچھی سٹوریز وہ وہاں سے کرتے رہے۔ تو میں نے ان سے بھی یہی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی کینین اتھارٹیز کی، وہ وہاں سے منگوائیں۔ تو ایک چیز جو بڑی حیران کن تھی، اور جو ابھی کہیں مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ریفلیکٹ نہیں ہوئی، اس میں وہ جو اٹاپسی رپورٹ تھی، اگر آپ اس کا بالکل آخری پارٹ دیکھیں تو ڈی این اے کے لیے انہوں نے فنگر نیلز آگے لکھا ہوا ہے، یعنی اس میں اوپر اگر آپ دیکھیں نا کہ دا فالوئنگ اسپیسیمنس ہیو بین ریمووڈ فار فردر ایگزامینیشن، کہ جی یہ فالوئنگ اسپیسیمن جو ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سے ہیں، یہ ہم نے ریموو کیے ہیں فار فردر ایگزامینیشن۔ یہ کینیا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ وہ کہہ رہی ہے جو مرتضیٰ علی شاہ نے مجھ سے شیئر کی، اور جس کے بارے میں وہ رپورٹ آلریڈی کر چکے ہیں، اور یہ احمد نورانی صاحب نے بھی مجھے بھجوائی جو کہ انہوں نے مجھ سے شیئر کی۔ تو اس میں جو سب سے آخر میں جہاں پہ سگنیچر ہیں ڈاکٹر کی، اس کے اوپر جو سب سے آخر میں چیز لکھی ہے کہ اسپیسیمن کون سے لیے گئے ہیں، تو اس میں لکھا ہوا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے ڈی این اے پھر ڈیش نیچے فنگر نیلز، یعنی کہ فنگر نیلز اوپر چونکہ لکھا ہوا ہے کہ ریموو کیے گئے ہیں،
تو یعنی کون سے اسپیسیمنز ہیو بین ریمووڈ، تو اس میں فنگر نیلز کا یہاں پہ ذکر ہے. سو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس میں جب بڑا یہ بات کلیئر ہے، اور میں نے نورانی سے بات کی تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹرز یہی بات کہتے ہیں کہ جی ان کے فنگر نیلز کی جو ریموول کی بات ہے، وہ ریموول جو ہے وہ ڈی این اے کے لیے ہوا تھا. سو ان کے جو ناخن اتارے گئے وہ ان کے ڈی این اے کے لیے اتارے گئے تھے. اچھا، پھر اس میں جو اور چیزیں اس میں جو اسپیسیمن جو دوسرے سیمپلز کس چیز کے تھے، ایک یہ تھا کہ بلڈ فرام دا رائٹ فیمورل وین ہوتی ہے کوئی، پھر اسٹمک کنٹینٹس ہے، پھر ایک ون کڈنی آگے 4 لکھا ہوا ہے، 1 کڈنی، اور پھر انہوں نے ایک اور چیز لکھی ہے پارٹ آف دا لیور. سو یہ 4 چیزیں اور پلس فنگر نیلز، یہ چیزیں ہیں جن کا ذکر مطلب ہے کہ کلیئر کٹ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ جو احمد نورانی صاحب سے میں نے منگوائی اور جو پھر مرتضیٰ علی شاہ صاحب نے مجھ سے شیئر کی، تو اس میں یہ دونوں چیزیں بڑی کلیئر کٹ ریفلیکٹڈ ہیں. اور احمد نورانی صاحب کہتے ہیں کہ جو ان کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کے مطابق یہی والی بات کہ جی کوئی تشدد نہیں ہوا، اور یہ جو ساری نشانوں کی بات ہے، ان تمام باڈی کے اوپر جو ان کے جو نشان ہیں، اس کا تعلق یعنی کہ پوسٹ مارٹم سے ہے. لیکن ایک بات مجھے ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو فنگرز کی بات تھی کہ جی ان کے فنگرز کی بھی شاید 1-2 شاید فنگرز کے ٹوٹنے کی بات کی، اس قسم کی بات تھی. آئی ڈونٹ نو، اللہ جانے کہ وہ کیا ہے، اس کی ایکسپلینیشن ایز سچ میرا نہیں خیال کہ اس رپورٹ میں موجود ہے. لیکن اینی ہاؤ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی. لیکن اینی ہاؤ اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری حکومت ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے، بجائے اس کے کہ دیکھیں ہم کسی ایک سائڈ کے اوپر کنکلوژن ڈرا کر لیں کہ یہ والے انوالو تھے، یا کسی کی خواہش کے اوپر کسی دوسرے کو انوالو کرنے کی کوشش کریں، یا کوئی نئے جو انویسٹیگیشن ریکوائرڈ ہے، جو حقائق کراس چیک کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ٹاپسی رپورٹ ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس ہونی چاہیے تھی، اور جب یہ تشدد کی بات سامنے آئی، اور اگر فرض کریں حکومت کے پاس یہ جو کینین اتھارٹیز کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ حکومت کے پاس موجود ہے، اگر ہے تو ان کو یہ چیز سامنے لانی چاہیے تھی آلریڈی، تاکہ دیکھیں یہ بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے بہت سے لوگوں کے لیے، اور پھر خاص طور کے اوپر جو ارشد شریف کی فیملی ہے ان کے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے، ان کے دوستوں کے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے، اور ایون میں کہہ رہا ہوں عام سننے والے کے لیے کہ ایک شخص تو ایک بیچارہ ویسے ہی اس کو دیکھیں بے گناہ اس کو مار دیا گیا، اور پھر مارنے سے پہلے اگر یہ چیزیں چل رہی ہیں، عام ہو رہی ہیں کہ اس کے اوپر 3 گھنٹے تشدد کیا گیا، تو یہ چیز جو ہے یہ اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے حکومت کو، چونکہ حکومت ذمہ دار ہوتی ہے، حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی ہے، تو یہ حکومت کو اس بارے میں سستی نہیں کرنا چاہیے. تو اینی ہاؤ یہ ایک چیز تھی. دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ وہی والی بات کہ آج صبح رات کو کسی ٹائم یہ جو فیکٹ فوکس اور وائس آف امریکہ کے لیے احمد نورانی صاحب نے انٹرویو لیا جمشید خان صاحب کا، اور اس انٹرویو میں جمشید خان صاحب چونکہ وہ ویو پوائنٹ دے رہے تھے، وہ بتا رہے تھے، خرم کی کہانی بتا رہے تھے، وقار کی کہانی بتا رہے تھے کہ یہ ہوا کیسے سارا کچھ. یہ وہ چیز ہے جو اس سے پہلے سامنے نہیں آئی. سو وہی والی بات ہے کہ جی ابھی تک چونکہ ایسی بہت سی باتیں آ رہی ہیں کہ جو یہ والا اسپیکٹ تھا یہ مسنگ تھا، بیکاز آپ کو ایک سچائی تک پہنچنے کے لیے، ایک اصل فیکٹ تک پہنچنے کے لیے تمام اسپیکٹس آپ کے سامنے ہونے چاہیے. اور ابھی تک جو اسپیکٹ ہم سب کے سامنے جو مسنگ تھا وہ یہی کہ خرم کا کیا ویو پوائنٹ ہے، وقار کا کیا ویو پوائنٹ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اور کیا وہ ظاہر ہے وہ کسی سازش میں انوالو ہے کہ نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں ظاہر ہے، جس طرح رانا صاحب نے کہا کہ وہ لوگ تو انوالو ہیں اس، اور گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ ٹارگٹ کلنگ ہے. انفارچونیٹلی عمران خان صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں وہ ٹارگٹ کلنگ ہے. عمران خان صاحب کسی اور ریزن کی وجہ سے وہ اداروں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے وہ دوسری طرف مطلب ہے کہ ان کا شاید جو مجھے لگتا ہے ٹارگٹ کلنگ کا جو زیادہ گورنمنٹ کا جو رجحان ہے وہ سلمان اقبال اور پھر پی ٹی آئی کو میرا خیال ہے انوالو، یا عمران خان صاحب کو انوالو کرنا چاہ رہے ہوں گے. میں لگتا ہے ایسے ہے، یہ میری ایک اسیسمنٹ ہے، اور میں دونوں ویسے اسیسمنٹ سے میں آپ کو بتاؤں پرسنل طور کے اوپر میں دونوں سے ایگری نہیں کرتا، نہ عمران خان صاحب کے کنکلوژن کے اوپر اور نہ ہی حکومت کی جو اس قسم کے اشاروں کنایوں میں جو اس طرح باتیں ہو رہی ہیں، اس سے بھی ایگری نہیں کرتا. کیونکہ جب تک صحیح انویسٹیگیشن کر کے صحیح رزلٹ تک نہ پہنچا جائے،
اس طرح یہ بہت بڑا الزام ہے، آپ کسی کی طرف آپ کو اشارہ نہیں کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے بھی غلطی کی، اور میرا خیال ہے کہ خرم اور وقار کو ایک یہ کہہ دینا کہ وہ مطلب ہے کہ دیکھیں ان کے اوپر کویشچن مارک بالکل لگتا ہے، بیکاز ان کے سامنے سب کچھ ہوا، اور پھر خرم تو گاڑی چلا رہے تھے جس وقت ان کو مرڈر کیا گیا ارشد شریف کا، تو کویشچن مارکس تو بنتے ہیں، لیکن کیا ہم یہ کنکلوڈ کر لیں کہ اس جرم میں وہ شریک جرم ہیں، یا اگر کسی کانسپریسی کوئی ہوئی ہے تو اس میں وہ حصہ دار ہیں؟ اس کے لیے ظاہر ہے ان کو بھی سنا جانا اور لازم ہے، اور انویسٹیگیشن ایک ریکوائرڈ ہے۔ اینی ہاؤ، اب دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ احمد نورانی سے جو بات ہوئی جمشید خان کی، وہ کوئی میرا خیال ہے کوئی 30-40 منٹ کی لمبی ریکارڈنگ ہے، بیسیکلی ان کی ٹیلی فون کے اوپر بات چیت ہوئی، اور وہ ریکارڈنگ جو ابھی ظاہر ہے وہ سامنے آ چکی ہے، تو میں اس میں خاص آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ تو اب جمشید خان، جو کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ کو آنر ہیں یہی جو ایمو ڈمپ ہے خرم اور وقار کے ساتھ، ان کا یہ کہنا ہے جی کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کوئی ان کے مطابق یہ غلطی سے ہوئی ہے، اور یہ اس میں کوئی اس قسم کی سازش پلاننگ یہ وہ اس طرح کی وہ کسی قسم کی کوئی بات وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں تھی۔ اور پھر اہم بات، اب جو بات جمشید صاحب بتا رہے ہیں، جمشید خان صاحب، یہ جب آپ بات سنیں گے تو اس سے نئے سوال جنم ضرور لیتے ہیں۔ فرض کریں انہوں نے ایک بات یہ بتائی، انہوں نے یہ کہا کہ جو جہاں پہ گولیاں ماری گئیں، جس جگہ کے اوپر، اور جو رستے کو روکا گیا، جہاں پہ پتھر رکھے گئے، اور وہاں سے جب وہ گاڑی آگے گئی تو جنہوں نے ان کو اس گاڑی کو ٹارگٹ کیا وہ پولیس نہیں تھی کینیا کی، وہ ان کے مطابق GSU کے لوگ تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو GSU ہے وہ وہاں کی آرمی ہے۔ یہ ایک نئی چیز آ گئی، مطلب ہے کینیا کے مطابق کینین پولیس نے وہ کام کیا تھا، جو ان کی پریس لیج جو شروع میں آئی تھی اس کے مطابق کینین پولیس کا ہم نے تو یہی سب کچھ پڑھا ادھر، لیکن اب یہ جو جمشید خان صاحب بتا رہے ہیں وہ انہوں نے GSU کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ GSU آپ کو، انہوں نے بلکہ کہا احمد نورانی کا، آپ کو پتہ ہے GSU کیا ہے؟ وہ انہوں نے کہا یہ یہاں کی آرمی ہے۔ اچھا، اور پھر یہ کہ جی وہاں پہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس علاقے میں یہ مطلب ایک انسیڈنٹ پیش آیا، وہاں پہ اگر کسی کو روکنا ہو تو وہاں پہ فارمل بیریئرز نہیں لگائے جاتے، وہ کہتے ہیں ویسے ہی پتھر رکھ دیے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر، یا پھر کوئی چھوٹا موٹا درخت جو ہے، جو کٹا ہوا درخت یا اس کا حصہ، وہ اس سے رستہ روک دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی آپ کو وہ جو ہوتا ہے نا کہ پراپر جو جس طریقے سے ناکے لگائے جاتے ہیں اس طرح کا وہاں پہ نہیں ہوتا۔ اچھا، وہ پھر جمشید خان پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ انسیڈنٹ یہ ہوا کہ جس وقت یہ گئے تو وہاں پہ گپ اندھیرا تھا، ان کو کچھ بھی مطلب ہے کہ نظر نہیں آیا، نہ کوئی گاڑی کسی کی کھڑی تھی، فرض کریں وہ فوج کی ہو، وہاں کی کینین فوج کی ہو، یا ان کی پولیس کی ہو، GSU کی ہو، یا پولیس کی ہو، یا کسی کی گاڑی کوئی کھڑی نہیں تھی۔ انہوں نے کوئی شخص وہاں پہ نہیں دیکھا، وہاں پہ جہاں پتھر رکھے ہوئے تھے کوئی وہاں پہ فرد موجود نہیں تھا، کوئی وہاں پہ وردی والا شخص موجود نہیں تھا، کوئی وہاں پہ فرد موجود نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جب وہاں پہ انہوں نے وہ دیکھا تو خرم نے یہ مطلب ہے کہ بات وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتائی بات میں کہ جی وہاں سے جب انہوں نے یہ رکاوٹ دیکھی تو وہاں پہ تو کوئی بھی نہیں تھا، تو اس نے، آپ کو ہوتا ہے کہ جی ایک جگہ جہاں پہ گپ اندھیرا ہو، وہاں پہ کوئی بھی شخص نہ ہو، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ شرارت سے کسی نے یا رکھا ہوگا، اس طرح کی بات ان کے ذہن میں آئی، تو انہوں نے اس کو ظاہر ہے پتھروں کے بیچ میں سے یا سائڈ سے انہوں نے گاڑی گزاری، تو جیسے ہی گزاری ان کے مطابق اس کے اوپر فائرنگ سٹارٹ ہو گئی، اور بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ فائرنگ ہوئی یا پٹاخے ہوئے، اس قسم کی بات، تو اس کے اوپر وہ جو ہے خرم جو ہے انہوں نے وہاں سے گاڑی فل بھگائی، اور بھگا کے تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ جس جگہ پہ اوپر وہ لے کر گئے، وہ جو قریب ترین جو ان کی اپنی مطلب ہے کہ وہ جگہ تھی، وہاں پہ اس کو وہ لے کے گئے ٹنگا میں، جو ان کا اپنا، وہ بھی ان کا اپنے کوئی فیسلٹی ہے وہاں پہ، کیونکہ قریب ترین نیروبی کی طرف جاتے ہوئے کہتے ہیں قریب ترین رستہ وہی تھا۔ اور جب آپ کے اوپر انہوں نے ایکسپلین کیا کہ جب اس قسم کا کوئی اٹیک ہو اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ جی ایمرجنسی ہو، ایک تو آپ کو پتہ نہیں تھا، وہ خرم کو کہتے ہیں بالکل کچھ پتہ نہیں تھا کہ کس نے ہمارے پہ اٹیک کیا ہے، کوئی فوج تھی، کوئی پولیس والا تھا،
کچھ ان کو آئیڈیا نہیں تھا. وہ بس چونکہ ایک دم سے ایک انسیڈنٹ ہوا اور وہ اپسیٹ ہوئے, اور اس اپسیٹ اتنا ہوئے کہ جی انہوں نے اپنی گاڑی وہاں سے بھگا دی, اور پھر بھگا کے تو انہوں نے کہتے ہیں کہ وہ جو ٹنگا جو ہے وہاں پہ جگہ پہ آ کے وہاں پہ رکے, وہاں پہ اچھا وہ رستے میں وہ کہہ رہے ہیں پہلے وہ فون ہم سے ٹرائی کرتے رہے, لیکن جس جگہ پہ وہ موجود تھے وہاں پہ سگنلز نہیں آ رہے تھے, تو تھوڑی دیر کے بعد جہاں پہ انہوں نے اپنی جگہ چینج کی, وہ کہتے ہیں خرم اور یہ دونوں جو وقار اور یہ جو جمشید خان, کہ جی ہمیں پھر پتہ لگ گیا, انہوں نے رستے سے ہی فون ہمیں خرم نے کیا, تو ہم بھی مطلب ہے کہ ہم نے بھی رش کیا اور پھر ہم بھی وہاں پہ پہنچے. تو وہاں پہ ظاہر ہے اس وقت ارشد شریف کی ڈیتھ ہو گئی تھی, لیکن کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کیا ہے, یہ کس قسم کا واقعہ ہوا. لیکن ان کے مطابق, جمشید خان کے مطابق, جب وہ وہاں پہ پہنچے تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہاں پہ پولیس آ چکی تھی, اور پھر پولیس نے ظاہر ہے پھر وہاں پہ 1 گھنٹہ پولیس وہاں پہ رہی. اور یہ سوال ہوا کہ پولیس کیسے آئی, تو انہوں نے کہا کہ جی اس ایریے کی پولیس نے, چونکہ وہی والی وہ جو گاڑی کی چوری ووری والا مسئلہ ہے نا, تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ جی پولیس نے جب وہ وائرلیس کیا تو وائرلیس تو کر دیا, اور یہ کہ جی 7:30 گاڑی چوری ہوئی, وہ 9 بجے وہ گاڑی ریکور ہو گئی, لیکن ریکور ہونے والی بات کو کیا پولیس نے دوبارہ وائرلیس کیا کہ نہیں کیا. سو اس لحاظ سے وہ کہہ رہے ہیں ایک مس انڈرسٹینڈنگ لگتا ہے کہ مس کمیونیکیشن تھا بٹوین پولیس اینڈ یہ جو فوج کے جو جی ایس یو کے جو لوگ تھے, فوج کے جو لوگ تھے, یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی, اور ان کو وہ اطلاع یہ شاید نہیں دے سکے کہ جی گاڑی تو ریکور ہو چکی, لیکن چونکہ یہ اطلاع نہیں تھی تو اس طریقے سے یہ غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر یہ مسئلہ ہوا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک جب سوال جواب تھے کہ جی ان سے سوال کیا احمد نورانی نے کہ جی ایسا کیوں تھا کہ ڈرائیور کو تو کوئی گولی نہیں لگی اور جو نشانہ بنے وہ ارشد شریف بنے. اس کے اوپر ان کی ایکسپلینیشن یہ تھی کہ نہیں 4 گولیاں شاید اس سائڈ پہ لگیں ارشد شریف والی سائڈ کے اوپر, اور باقی کچھ دوسری سائڈ کے اوپر لگیں. ایک شاید ڈرائیور کی جو پچھلی سیٹ تھی, دروازہ تھا, اس میں بھی ایک گولی لگی. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جب آپ وہاں پہ موو کرتے ہیں, اور وہ جو سڑک تھی اس سڑک کے اوپر اگر آپ ذرا بھی سپیڈ سے جاتے ہیں تو اتنی وہ ڈسٹ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے, اتنی زیادہ مطلب ہے کہ مٹی اتنی زیادہ جو ہے نا ایک دھول سی ہو جاتی ہے کہ آپ کو نظر کچھ نہیں آتا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ شاید اس وجہ سے جب پیچھے سے گولیاں ماری گئی تو آپ ٹارگٹ نہیں کر سکتے کسی کو, تو یہ ریزن دیا. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ جب پتھروں پر سے آپ گزرے یا پتھروں کے سائڈ سے گزرے تو پھر تو آپ بڑے آہستہ گزرے ہوں گے, بہت سپیڈ سے تو گزر نہیں سکتے. تو پھر یہ کیسے ہے کہ وہاں پہ کس طرح سے یہ دھول اٹھ گئی, مٹی بہت زیادہ اٹھ گئی اوپر, مطلب ہے کہ اور آپ کو کچھ نظر نہیں آیا, اتنی ڈسٹ ہو گئی وہاں پہ کہ آپ کو کچھ نظر نہیں آیا. بہرحال یہ کویشچنز ہیں, ظاہر ہے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, اللہ جانے کہ وہاں پہ اصل کیا واقعہ ہوا. تو اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں جو انہوں نے بتائیں. ایک اور انہوں نے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ ایک یہاں پہ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ پیچھے بھی گاڑی میں کوئی بیٹھا تھا, مطلب ہے کہ خرم اگر گاڑی چلا رہا تھا, ارشد شریف ساتھ میں اگلی سیٹ پہ بیٹھے تھے, تو پیچھے کوئی شخص بیٹھا تھا جس نے قریب سے ٹارگٹ کیا. چونکہ یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ان کو ٹارگٹ کر کے تو گاڑی کے اندر سے کسی نے مطلب ہے کہ مرڈر کیا, جس چیز کو یہ جو جمشید خان ہے انہوں نے ٹوٹلی ڈینائی کیا کہ کوئی اس قسم کا تیسرا بندہ کوئی بھی موجود وہاں پہ نہیں تھا. تو یہ اس قسم کی مطلب ہے کہ چیزیں تھیں. اور پھر ایک سوال ان سے یہ بھی ہوا کہ جی کینین پولیس نے بعد میں ایک یہ ویو پوائنٹ دیا کہ جی اندر سے گاڑی کے اندر سے فائرنگ ہوئی. اس چیز کو ٹوٹلی انہوں نے ڈینائی کیا جی کہ گاڑی کے اندر نہ تو فائر آرم خرم کے پاس تھا, نہ ہی ارشد شریف کے پاس کوئی پسٹل یا کوئی فائر آرم تھا. تو وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور وہ کہتے ہیں کہ جی ظاہر ہے جب اس قسم کا معاملہ ہو تو ظاہر ہے جو پولیس ہوتی ہے, جس طرح جو بھی لوگ ہوتے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس قسم کی بات کرتے ہیں. باقی یہ ہے کہ جی انہوں نے جو پاکستانی اتھارٹیز ہیں ان کو بھی بیانات دے دیے, انہوں نے جو کینین اتھارٹیز ہیں ان کو بھی بیان دے دیے, لیکن یہ کانسپریسی والی بات کے اوپر جو ہے ان کا اس کو وہ نہیں مانتے. ان کے سمجھ میں کوئی کانسپریسی, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ٹوٹل جو ہے یہ ایک غلطی سے یہ سارا واقعہ ہوا, اور ایک غلطی سے ارشد شریف جو ہے ان کا مطلب ہے کہ ان کا مرڈر ہو گیا. فوج کے حوالے سے فوج کا نام تو نہیں لیا احمد نورانی نے, اداروں کا نام لیا.
مطلب اس کا مقصد یہ تھا کہ جی فوج اور کیا ان کی فوج جو ہے، چونکہ فوج نے وہاں پہ بھی گولی ماری کی نہیں، فوج نے کہ ان کا آپس میں، یا آپ کی چونکہ وہاں پہ تعلق ہے، آپ وہاں پہ ٹریننگ دیتے ہیں، شوٹنگ کی ٹریننگ آپ فوج کو بھی دیتے ہیں، پولیس کو بھی دیتے ہیں، تو کوئی اس قسم کا کہ جی پاکستان سے کبھی آپ کا تعلق کسی اسٹیبلشمنٹ کے یا فوج کے کسی بھی لحاظ سے کوئی تعلق کے اوپر بات کی تو اداروں کے حوالے سے انہوں نے کویشچن کیا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اس قسم کی چیز کو بھی انہوں نے رول آؤٹ کیا۔ تو اس لحاظ سے دوسری بات وہی والی بات کہ جی اے آر وائی کے ظاہر ہے جو سلمان اور ایک اور جو صاحب ہیں، اب میرے ذہن سے ان کا نام، وہ جو ان کے کرکٹ جو کراچی کنگز کے میرا خیال ہے جو شاید چیف ایگزیکٹو ہیں واٹ ایور، جن کا تعلق اے آر وائی سے اور جن کے متعلق اور وسیع شاید نام ہے، ان کا نام آ رہا ہے اس کے اوپر۔ تو اس کے اوپر انہوں نے مطلب ہے کہ کوئی ان کے متعلق بھی کوئی اس قسم کی بات نہیں کی، کوئی نیگیٹو بات، لیکن یہ ضرور بات کی کہ ظاہر ہے ان کا ہمارے سے تعلق ہے، اور وسیع اور سلمان جو ہیں وہ ظاہر ہے ایک ہی جیسے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ان کے ویو پوائنٹ کے مطابق تو کوئی اس میں سازش والی بات نہیں ہے، اور یہ بالکل ایک ایسا انسیڈنٹ ہے جو اتفاقیہ غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر پیش آ گیا، اور جس کے رزلٹ میں مطلب ہے کہ ارشد شریف جو ہیں ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی اور ان کا مرڈر ہو گیا۔ تو اب یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ چیزیں ارشد شریف کے مرڈر کے اوپر بہت سی باتیں فرام ڈے ون ہو رہی ہیں، اور یہ چیز اور پھر یہ جو احمد نورانی کی جو دوسری کہ جی یہ جو ناخنوں کے بارے میں، ناخن کس طرح ریموو ہوئے یا کیا تشدد کیا گیا، تو احمد نورانی کی یہ والی جو ایک انفارمیشن ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو لیکن سب چیزوں کو کنکلوڈ کرنے کے لیے وہی والی بات ہے کہ ایک بڑی فیئر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، اور یہ جتنی جلد ہو جائے وہ بہتر ہے، ورنہ یہ اسپیکولیشن جو ہے، اور ہر قسم کی ہر بندہ اپنا جگہ کے اوپر ایکسپرٹ بنا ہوا ہے، اور ہر بندہ اپنے ویو سے کویشچنز تو آپ ریز کر سکتے ہیں، لیکن اپنے کنکلوژنز بہت سے لوگ دے رہے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ بڑا ایک تو بڑا پری میچور ہے، اور اس قسم کا آپ نہیں کر سکتے کسی کو کہ جی یا تو کوئی ادارہ انوالو ہے یا کوئی اور شخص انوالو ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ کنکلوژن ڈرا کرنا وداؤٹ پراپر انویسٹیگیشن یہ فیئر نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔